بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل بات سے میں اکبر ناظرین، آج ہم بات کریں گے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی اڈیالہ جیل سے جو کال تھی کہ آج اتوار کے دن پورے پاکستان میں جو مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، جو فارم 45 کو فارم 47 میں تبدیل کر کے تو ان قوتوں کو جتایا گیا جن کی مقبولیت پاکستان کے اندر 10% بھی نہیں تھی، اس کے خلاف احتجاج کی کال تھی۔ پاکستان نے آج پھر ریکارڈ قائم کیا۔ کراچی سے لے کے خیبر تک پاکستان کا کوئی شہر، کوئی کوچہ، کوئی گلی ایسا نہیں تھا کہ جہاں سے عوام کا سمندر نہ امڑ آیا ہو۔ نہ صرف پاکستان بلکہ مظفر آباد، ہٹیاں والا، آزاد کشمیر کے دیگر جو شہر ہیں ان سے بھی پاکستان تحریک انصاف کے حق میں، مینڈیٹ چوری کے حق میں احتجاجی ریلیاں نکلیں۔ اور پاکستان کے اندر خاص کر کے پنجاب میں جس طرح سے آج پھر پولیس نے وہی فسطائیت کی، وہی ظلم کیا، وہی جبر کیا، اور مریم کی حکومت اور ان کا جو ٹولہ ہے انہوں نے اپنی 2 نمبری، اپنی مینڈیٹ چوری چھپانے کے لیے عوام کے اوپر ڈنڈے برسائے، تشدد کیا اور پولیس کے ذریعے عوام کو اور ان کے نمائندوں کو گرفتار کیا۔ بہت سی جگہوں پہ ایسی رپورٹیں بھی ملی کہ عوام کو گرفتار کیا جا رہا تھا لیکن نمائندے انہیں پولیس سے چھڑوا رہے تھے۔ لیکن چاہے وہ اسلام آباد ہو، لاہور ہو، کراچی ہو یا پاکستان کا شہر فیصل آباد ہو، پورے پاکستان کے چپے چپے سے ریکارڈ قسم کے جو احتجاج سامنے آیا، اس سے یہی لگتا ہے کہ پاکستان کی پوری عوام جو ہے وہ آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور ان تمام ریلیوں میں، احتجاج میں عمران خان کو رہا کرو، قیدی نمبر 804 کو رہا کرو، ہمارا یار اور سب کا یار عمران خان اور قیدی نمبر 804 کے نعرے تھے، مینڈیٹ چوری نامنظور، غلامی نامنظور کے نعرے تھے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر نہیں، جو دوسرے عام آدمی بھی تھے، بچے تھے، خواتین تھیں، بوڑھے تھے، بزرگ تھے، وہ گاڑیوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے لے کر سڑکوں پہ تھے اور ابھی تک ہیں۔ آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر ایسی بے شمار ریکارڈنگ، ایسی بے شمار منظر دیکھے ہوں گے جس میں اس طرح کے مناظر دیکھے گئے، کہیں پہ ظلم تھا، کہیں پہ تشدد تھا، لیکن عوام تھی کہ وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ لیکن دوسری طرف پاکستان کے اندر وہی چور شدہ ڈاکو جو مینڈیٹ چوری کر کے عوام کی جمہوریت پہ، عوام کی رائے پہ جنہوں نے ڈاکہ ڈالا، وہ اسمبلی کے اندر آج صدر پاکستان آصف علی زرداری کا حلف برداری کی تقریب میں شریک تھے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری جو دوسری بار پاکستان کے صدر منتخب ہوئے، انہوں نے 211 ووٹ لیے، جبکہ ان کے مخالف جو اچکزئی تھے 108 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پہ رہے۔ یہ کہا جانا کہ آصف علی زرداری کو ووٹ ملے بالکل غلط ہے، کیونکہ ووٹ ملے نہیں، ان کو دلوائے گئے ہیں۔ اور جس طرح سے ایم کیو ایم صبح کچھ اور کہتی ہے، دوپہر کو اس کا بیان الگ ہوتا ہے، شام کو الگ ہوتا ہے، گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والی ایم کیو ایم جو نہ اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ سے باہر تھی نہ اب ہو سکتی ہے، انہوں نے بھی آصف علی زرداری کو ووٹ دیے اور آئندہ بھی دیتے رہیں گے۔ انہیں ملے شلے گا کچھ نہیں، وہ اسی پہ گزارا کریں گے۔ لیکن پاکستان کے اندر جو رہی سہی کثر تھی وہ سامنے آ گئی۔ ان ساری چیزوں سے یہ لگتا ہے کہ وہ جو عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے، شدید خطرہ ہے، کیونکہ پاکستان کا جو مقتدر حلقہ ہے وہ یا تو ذوالفقار علی بھٹو کا سکرپٹ استعمال کرنا چاہتا ہے، یا مورسی کا کوئی ماڈل یوز کرنا چاہتا ہے، یا دیگر کسی اور طرح سے اسی طرح کی کوئی سازش کر کے عمران خان کو اس پردے سے ہٹانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ اس کو، عمران خان کو، ان سب چوروں کی، ڈاکوں کی زندگی لگائے اور ان سب کی صحت بھی اسے دے۔ لیکن وہ ناکام ہوئے اور آج یہ پھر ثابت ہوا
کہ عمران خان کے ساتھ پاکستان کی بے بس، مجبور اور کمزور عوام کھڑی ہے، جو تعداد میں تو ہے، جس کے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں ہے، جس کے ہاتھ میں گن نہیں ہے، جس کے ہاتھ میں کوئی اسلحہ نہیں ہے، وہ صرف ایک ہی آواز لگاتی ہے کہ عمران خان کو رہا کرو اور مینڈیٹ چوروں کو اس ملک سے نکالو، غلامی نامنظور۔ ان کے پاس جو پاور ہے وہ یہی ہے، اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ ناظرین کہتے ہیں کہ جسے چاہے اللہ عزت دے، جسے چاہے اللہ ذلت دے۔ مریم نواز، وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف ذلت کے لیے چن کر رکھا ہوا ہے، وہ ایسی نالائق نااہل سکرپٹ تیار کرتی ہے کہ کبھی کسی گھر میں چھاپا مارتی ہے کہ میں آ سکتی ہوں، اجازت ہے، اور سامنے پتہ چلتا ہے کہ یہ کئی گھنٹوں کی ریہرسل کے بعد ایسا کیا گیا۔ گھر کے اندر جب جاتی ہے تو ان جو گھر کے افراد ہوتے ہیں ان سے پوچھتی ہیں کہ آپ کو رمضان پیکج ملا؟ کہتے ہیں جی ملا۔ آپ خود لائے یا کسی نے لا کے دیا؟ تو پیچھے سے آواز آتی ہے کہ خوار ہو کر، دھکے کھا کر، ذلیل ہو کر وہاں سے لانا پڑا۔ اور پھر پوچھتی ہے کہ رمضان پیکج میں کیا تھا؟ بتانے والی بتاتی ہے کہ 2 کلو چاول، 2 کلو بیسن، 2 کلو گھی، 2 کلو چینی، اور اس طرح سے 2 کلو۔ مریم نواز، آپ سے صرف ایک ہی سوال ہے کہ آپ کیا یہ سمجھتی ہیں کہ 2 کلو سے رمضان کے اندر ان غریبوں کا علاج ہوتا ہے، خرچہ پورا ہوتا ہے؟ آپ صرف توہین کر رہی ہیں انسانیت کی، آپ ان کی غربت کا مذاق اڑا رہی ہیں، اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی ذات دیکھتی ہے، قدرت دیکھتی ہے، وہ آپ سے پوچھے گی اس سے بڑی ذلت آپ کی کیا ہو سکتی ہے کہ ایچ کالج میں جائیں تو وہاں پہ آپ کا پروگرام منسوخ ہو جائے، کیونکہ اس سے پہلے کہ آپ وہاں جائیں، وہ وہاں کے اسٹوڈنٹس، وہاں کے پیرنٹس، وہاں کے اساتذہ، وہاں کی کمیونٹی نے ای میلز کرنا شروع کر دی، احتجاج کرنا شروع کر دیا کہ ہم مریم نواز کے ہاتھ سے نہ کوئی ڈگری لیں گے اور نہ کسی قسم کی اس سے بات کریں گے۔ اللہ نے آپ کو وہاں سے بھی ذلیل کر کے واپس نکالا۔ پھر آپ اسکول میں جاتی ہیں، وہاں پہ بھی ایک ٹیچر آپ کو یہ کہتی ہے کہ آپ یہاں نہ آئیں، کیونکہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ آپ سے خوف زدہ ہیں، ہراساں ہوتی ہیں۔ جس یونیورسٹی، کالج، اسکول جانے کی آپ بات کرتی ہیں، اس سے آپ کے جانے سے پہلے وہاں آپ کے خلاف نعرے لگ جاتے ہیں۔ اس سے بڑی ذلت آپ کو اللہ تعالیٰ اور کیا دے۔ اور پھر بیوقوفی یہ ہے کہ آپ عوام کو جھوٹے تسلیاں دے کر یہ ظاہر کرنا چاہتی ہیں کہ آپ عوام کی نمائندہ ہیں۔ ایسا نہیں ہے، آپ عوام کی دشمن ہیں، آپ مینڈیٹ چور ہیں، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ آپ کی مقبولیت اس ملک کے اندر اب 10% بھی نہیں رہی تھی، اور آپ نے 90% کے اوپر ڈاکہ ڈال کر اپنے آپ کو مسلط کیا ہے۔ لیکن یہ مسلط کب تک رہے گا؟ یہ وقت بہت جلد بدلے گا، اور پھر یہ حالات اس طرح سے نہیں رہیں گے، کیونکہ جس طرح سے آج پاکستان کی عوام، اس میں انکلوڈنگ کشمیر، گلگت بلتستان، پشاور، کراچی، لاہور، اسلام آباد، ملتان، فیصل آباد، سیالکوٹ، یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا چپا چپا باہر نکل آیا، اس خوف کے باوجود، اس ڈر کے باوجود کہ آپ کے گلو بٹ باہر کھڑے ہیں، آپ کے گلو بٹ گرفتار کر سکتے ہیں، آپ کے گلو بٹ سر توڑ سکتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی نکلے۔ کیوں نکلے؟ اب انہیں آزادی کی سمجھ آ چکی ہے، غلامی نامنظوری کی سمجھ آ چکی ہے، اب انہیں پتہ چل گیا ہے کہ اصل طاقت کس کی ہے، اور اب وہ آپ کو کسی صورت بھی قبول نہیں کریں گے، نہ اس سے پہلے کیا تھا نہ اب کریں گے۔ لیکن آج عوام نے ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا، 8 فروری کے بعد، آج سنڈے کو عمران خان کی کال پر پاکستان بھر میں احتجاج کر کے اور دنیا کو دکھا دیا، ان طاقتور حلقوں کو دکھا دیا کہ ہم ہیں اصل طاقت، ہم ہیں اس ملک کے مالک، اور ہم ہیں جمہور، اور یہ ہماری آواز ہے، اور ہماری آواز صرف اور صرف عمران خان ہے۔ اقبال جن جو کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔